اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد یہ مکے میں نازل ہوئی، یہ پوری کی پوری جو سورت ہے وہ مکے میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رعد کے معنی کیا ہے؟ کڑک بجلی، تھنڈر اسٹروم ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب۔ الف لام میم را یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ تلک آیات الکتاب، ہمیشہ اس کے بعد میں یہ حروف مقطعات کے بعد میں کتاب کی تعریف بیان ہوتی ہے نا۔ بولیے نا، پوچھے نا۔ نہیں آئیں گی آج آئیں گی نا، اس دن چالو نہیں کیے تھے، یہ ہاتھ میں پکڑنا بھول گئے تھے اس دن، اس لیے۔ تلک آیات الکتاب، ہم نے ہمیشہ دیکھے کہ ترتیب کیسی رہتی ہے کہ حروف مقطعات کے بعد، جیسے ابھی سورہ عمران بھی پڑھے نا ہم نے کہ حروف مقطعات کے بعد کتاب کی تعریف ہے، یہ کتاب ہے، کتاب ہے۔ تلک آیات الکتاب، کہ یہ کتاب کی آیتیں ہیں، یہ آیتیں ہیں کتاب کی۔ والذی انزل الیک من ربک، کہ نازل کیا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، الحق، حق کے ساتھ، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو نہیں مانتے کہ یہ جو کتاب ہے وہ آپ کی طرف آپ کے رب نے حق کے ساتھ نازل کی۔ اب کتاب بھی مراد ہو سکتا ہے اور وہی بھی مراد ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بھی کہتے تھے وہ اپنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے کہ وہ اپنے دل سے نہیں کہتا، وہ وہی کی جاتی ہے مجھ پر۔ تو جتنی احادیث کو لیں گے ہم، تو حدیث میں کیا ہے، قرآن کیا ہے کہ قرآن کے معنی اور الفاظ دونوں اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی پھیر و بدل نہیں ہوتا۔ لیکن جو حدیث ہے اس کے معنی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، اس لیے حدیث کو تلاوت نہیں کرتے اور قرآن کی تلاوت کی جاتی۔ وہی یعنی صرف قرآن ہی نہیں ہے وہی، حدیث بھی وہی ہے، اس میں اس سے مراد حدیث بھی ہو سکتی، تو حدیث بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے۔ قرآن اور حدیث میں فرق کیا رہتا کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے، معنی بھی اللہ کی طرف سے، لیکن حدیث میں معنی اللہ کی طرف سے، بتانے والا اللہ، لیکن الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ فرق ہے حدیث میں۔ اور اس میں ہو بہو، اس میں فیر بدل نہیں ہوگا، اس میں معنی وہی رہتے اور الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، کہ اللہ وہی ہے جس نے رفع بلند کیا آسمان کو، بغیر عمد بغیر ستون کے اس نے آسمان کو بلند کیا، ترونہا کہ تم نہیں دیکھتے، ثم استوى علی العرش پھر اس نے قائم کیا، برابر کیا عرش کو، وسخر الشمس والقمر اور مسخر کیا سورج اور قمر کو، یجری لاجل مسمى کہ وہ ایک مقررہ مدت پہ سورج اور چاند چلتے، کہ تم ان آیتوں کو نہیں دیکھتے کہ اس نے کس طریقے سے سماوات آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کر دیا، اس نے ایک عرش کو قائم کیا، اس نے زمین صرف سورج اور چاند کو مسخر ہی نہیں کیا بلکہ وہ چل بھی رہے ہیں، ان کا ایک مخصوص ان کا پیمانہ ہے، ان کا بڑھنے کا، گھٹنے کا، نکلنے کا اور غائب ہو جانے کا۔ یدبر الامر کہ تدبیر کرتا ہے کام کی، یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون کہ یفصل الآیات یہ آیتیں ہیں بیان کرنے کے لیے، لعلکم بلقاء تاکہ تم اللہ کے ملاقات پہ توقنون تم یقین رکھو۔ اب یقین کیسے رکھیں گے؟ کہ جب انسان غور و فکر کرے گا، کائنات پہ غور و فکر کریں گا، کہ آسمان کو دیکھیں گا کہ اتنا بڑا آسمان، اگر ہم ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنانے بیٹھ جائیں، اس کمرے کی چھوٹی سی چھت کو اگر ہمیں بنانا ہے تو ہمیں کیا کیا چیز نہیں لگتی، آج ہمیں کتنی محنت کرنی پڑتی، کیا کیا چیزیں لگتی ہیں ہمیں بنانے کے لیے، لیکن اللہ نے کیسے اس چھت کو بنایا، کیسے عرش کو بنایا جس میں بغیر عمد، بغیر ستون کے اس نے عرش کو پھیلا دیا۔ سورج اور چاند، ایسا بھی نہیں ہوتا کہ چاند نکلا ہوا ہے، سورج نکل گیا، کسی دن گڑبڑ ہی ہو گئی، کچھ ایک دو گھنٹے آگے پیچھے ہو رہا ہے، کس قدر کئی صدیاں بیت گئی، سالوں ایئرس نکل گئے، لیکن اس میں کوئی فیر و بدل نہیں ہو رہا، تو کیسی کائنات چل رہی ہے۔ اگر اس میں غور و فکر کرے تو انسان کو قیامت یاد آئیں گی، کائنات کی تخلیق یاد آئیں گی، اپنی تخلیق یاد آئیں گی، اور وہ اللہ کے ملاقات کو سمجھے گا۔ دیکھو کتنا اللہ پاک کتنا بار بار اس بات کو نا کہ غور و فکر کرنے کا کتنا آرہا ہے، اور وہ بھی اللہ کی کائنات میں غور و فکر۔ اور آج دیکھو واقعی میں یہ ہماری ٹیکنالوجی اور ہمارے موبائل سے نا یہ غور و فکر کروانا ہم سے بند کر دیا، یہ بہت سوچنے والی بات ہے کہ آج ہم باہر گھومنے بھی جاتے ہیں، قدرت کے مناظر کو دیکھتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے موبائل نکال کے ہم سیلفی فوٹو، اور اس کو ہم کب اسٹیٹس پہ ڈال دو، کب فیس بک پہ ڈال دو، ہم نے وہ غور کرنے ہی بند کر دیے۔
ہم بالکل انجوائے نہیں کر رہے. ہم کب بیٹھے رات میں سورج کو چاند کے کو دیکھا ہم نے, کتنا ٹائم ہو گیا ہم کو چاند کو دیکھ کے. سوچو اگر ہم باہر رات کو 2 بجے تک ہم جاگتے ہیں لیکن ہماری نظریں اٹھ نہیں رہی سورج کی طرف, اس چاند کی طرف. ہم ستاروں کو دیکھنا بند کر دیے, وہ ہواؤں کو, وہ چڑیاں کا چہچہانا, اس کا گھونسلہ بنانا. صبح بھی ہم اٹھتے بھی ہیں صبح تو ہم یا تو پیپر پڑھ رہے ہیں یا پھر موبائل جو دیکھ رہا ہے ماشاء اللہ, اللہ ان کو اور غور و فکر کرنے کی وہ توفیق دے. تو یہ سب کتنی سوچنے والی بات ہے نا کہ اللہ ہر جگہ یہ بیان کر رہا ہے کہ میری کائنات میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے, تدبر کرو, تفکر کرو, سوچو کہ اللہ نے کیسے یہ کائنات. جب یہ غور و فکر کرنا ہم کو بتایا نا, کئی نفل عبادات سے بڑھ کر ہے کہ تھوڑی دیر کا سوچنا اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنے کہ اس سے کیا ہو رہا ہے. غور و فکر کہ اللہ کی ملاقات ہم کو یاد آ رہی ہے. یہ سب دیکھ کر ہم کو اللہ کی قدرت یاد آ رہی ہے, اللہ کی ملاقات ہم کو یاد آ رہی ہے. تو کتنی بڑی چیز ہے, اللہ کے ملنا ہم کو یاد آ جا رہا. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارَ, اور وہی ہے جس نے مد الارض کہ جس نے زمین کو پھیلایا, وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ اور اس میں بوجھ یعنی پہاڑوں کو بنایا, وَأَنْهَارَ اور ندیاں بنائی. اور اس نے کیا کیا, زمین کو پھیلایا, اس میں پہاڑ بنائے, اس میں ندیاں بنائی. اب پہاڑوں کا نظام ہم دیکھیں تو پہاڑوں کا کام کیا ہے کہ زمین کا ایکویلیبریم مینٹین کرنا, اور پانی کا اسٹوریج ہے کہ پانی جو ہے وہ برف کی شکل میں وہاں اسٹور ہے. اور کس قدر بڑھیا نظام ہے کہ اس کو پھر وہ دھیرے دھیرے ٹپک کر اس میں پھر کوئی پائپ لائن نہیں, انہائجین کا نہیں, سڑنے کا, خراب ہونے کا, کیا نظام ہے اللہ کا بہترین کہ پہاڑوں پہ پانی کو منجمد کر دیا, فریز کر دیا, پھر وہ دھیرے دھیرے آتا ہے, نہروں میں جاتا ہے, دریاؤں میں جاتا ہے. کیسی بہترین پائپ لائن ہے, کوئی خراب ہونے کا, انفیکشن کا اس کا سوال نہیں. کیسا اس کا قدرت ہے کہ اس نے پانی کا انتظام کس قدر بہترین کیا, پہاڑوں کا ایکویلیبریم مینٹین کرنا, پانی کا اسٹوریج, اس پہ اگر ہم غور کریں. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ اور ہر طرح کے پھل, جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ کہ اس میں جوڑے ہیں 2 يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ اور دن کا نکلنا, رات کا نکلنا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لِآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ اور یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں, غور کرتے ہیں, دھیان دیتے. غور کرنے بیٹھے تو ایک چھوٹی سی چڑیا کو بھی ہم دیکھیں تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کیا ہی اس کی حکمت ہے, کیسا سورج نکل رہا, کیسا چاند نکل رہا, چاند کا بڑھنا گھٹنا وہی پرٹیکولر وقت پہ, وہی چیز, وہی سب. ہم اسی پہ غور و کرنے بیٹھے کہ اللہ نے پھل کیسا پیدا کیے کہ ایک ہی زمین ہے, پھل اس میں کیسے کیسے لگتے, ہر پیڑ کا مزہ الگ, کلر الگ, رنگ الگ, بو الگ, خوشبو الگ. کتنے قسم ہیں, کتنے قسم ہیں, اناجوں کے کتنے قسم ہیں, پھلوں کے کتنے قسم ہیں, کتنا رنگ ہے, کتنی الگ الگ خوشبوئیں ہیں. کیسے اللہ نے بنایا, ہماری شکلیں کیسی بنائی, کہ کتنے لوگ آ چکے اب سے اور کتنے آنے والے. ایک کی صورت, ایک کی آنکھ, ایک کی آئرس, ایک کا تھم پرنٹ, ایک کسی سے کسی کا نہیں مل رہا. اگر اس کی تخلیقوں پہ ہم چھوٹا غور کرنے بیٹھے تو کتنا اللہ نے خلقت کیسے کی ہے نا, بے داغ. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون کی یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو جو تفکر کرتے ہیں. وفی الارض قطاع متجاورات کے خطے ہیں نا, پڑھے ہوئے نا خطے, کہ الگ الگ حصے ہیں. متجاورات ایک دوسرے سے متصل جڑے ہیں. وجنات من اعناب وزرع ونخیل کہ اس میں باغات ہیں انگور کے, اور کھیتیاں ہیں کس کی, نخیل, کھجوروں کی. سنوان وغیرہ سنوان کہ اس میں سے کچھ جڑی ہوئی ہے اور اس میں سے کچھ بنا جڑی ہوئی ہے. یسقى بماء واحد اور ان کو ایک ہی پانی ملتا ہے, کہ ایک ہی زمین, ایک ہی پانی مل رہا. کہیں پہ انگور کی کھیتیاں ہو رہی, کہیں پہ کھجور کی کھیتیاں ہو رہی, کچھ جڑی ہوئی کچھ بنا جڑی ہوئی, ایک ہی پانی سے الگ الگ پھل, الگ الگ رنگ و بو. ونفصل اور ہم بڑھا دیتے ہیں بعضھا علی بعض فی الاکل کہ کسی کے میوے زیادہ لگتے, کسی کے کم لگتے. ہم کسی کو زیادہ میوہ دیتے ہیں, وہی جھاڑ ہے, وہی الگ الگ پیڑ ہے, کہیں پہ پانی سب کو ایک جیسا مل. اللہ چاہتے ہیں کسی میں خوب پھل لگ رہے, کسی میں کم لگ رہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون کہ وہ یہ آیاتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں.
باقی جو نہیں غور و فکر کرنا چاہ رہا تو اس کے لیے تو ہر چیز کتنا بھی بڑا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑے بڑے معجزات بتا دیے، تو انہوں نے عقل نہیں رکھے قریش نے جن کو نہیں رکھنا تھا۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ اگر تجھے عجیب لگتا ہے تو عجیب ہے قولہم ان کا کہنا اذا کننا ترابا ان لفی خلق جدید کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیسے ہم نئے سے خلقت ہوں گی ہماری۔ اگر عجیب بات ہے تو چاہیے تو عجب ہے ان کا یہ کہنا کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو ہم نئے سرے سے کیسے خلقت ہوں گی۔ اولئک الذین کفروا بربہم تو یہ جو لوگ ہیں یہ منکر ہوئے اپنے رب کے۔ اولئک اغلال فی اعناقہم تو ان کے گردنوں میں توق ہوں گی۔ کہ پہلے قریش کے لیے یہ سب سے بڑی تعجب کی بات تھی، سب سے بڑا انکار ان کا یہی تھا کہ دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے، کہ جب مٹی ہو جائیں گے پورا جسم سڑ گل جائیں گا تو دوبارہ اٹھایا جانا ان کے لیے اتنی حیرانی کی بات تھی۔ تو ان کے لیے اللہ پاک یہ کہہ رہا کہ جو اس بات کے منکر ہے کہ انسان مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ جدید کیسے اٹھیں گا، تو وہ دیکھ لینا اللہ نے کیا کیا خلقت کر کے رکھا یہاں پہ۔ اس لیے یہ نشانیاں پہلے بیان کی کہ یہ نشانیاں، یہ ستون، یہ عرش، یہ آسمان، یہ زمین، وہ یہ سب کچھ ایک بنا کوئی چیز کے، کہ جب کچھ موجود ہی نہیں تھا، کہ کوئی چیز موجود تھی اس کو اس کی بھی ضرورت نہیں تھی، اس نے یہ سب پیدا کر دیا۔ آسمان کو، زمین کو پیدا کرنے کے لیے اس کو کوئی چیز پہلے سے لگی کہ نہیں، اس نے کن کہا سب بن گئے۔ تو وہ کن کہہ کر تم کو دوبارہ مٹی سے دوبارہ کیا 10 بار زندہ کرنے پر قادر ہے وہ۔ تم کو اس میں اتنی حیرانی کیا ہو رہی ہے اس بات پہ کہ تم اس بات پہ یقین نہیں کرے کہ ہم دوبارہ کیسا اٹھیں گے؟ تم کو یہی بات کیوں عجیب لگ رہی؟ اللہ تو 10 بار پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو ایسے لوگ جو اس کے منکر ہوں گے ان کے گردنوں میں توق ہوں گا، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کہ وہ دوزخ والے ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَاتِ کہ وہ جلدی مانگتے ہیں بِالسَّيِّئَاتِ برائی کو، قبل الحسنہ اچھائی سے پہلے، وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهُمْ مُثَالَاتٍ کہ اس سے پہلے بہت سو کو عذاب آ چکا۔ کہ وہ کہتے تھے نا کہ جب آپ نبی ہے اور ہم تو آپ کا انکار کرتے ہیں، اب ہمارے انکار پہ ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ بس ان کی ہمیشہ یہی وہ رہتی تھی کہ جب آپ نبی ہے ہم انکار کریں، عذاب کیوں نہیں آ رہا، عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ تو ان کو وہی جواب دیا جا رہا کہ جلدی کرتے ہیں اس کی تو بہت پہلے تھے، اس سے کئی لوگوں پر اس سے پہلے عذاب آ چکا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظلمہم کہ تیرا رب جو ہے بے شک آپ کا رب مغفرت والا ہے لوگوں پر ان کے ظلم کے باوجود ان کے اوپر مغفرت کرتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ اور اگر آپ کا رب سخت عذاب دینے والا ہے، جب نہیں مانیں گے تو آپ کا رب سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا کہ کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہے، لولا انزل علیہ آیات من ربہم کہ کیوں نہیں کوئی نشانی آ جاتی آپ کے رب کی طرف سے۔ انما انت منذر کہ میں منتظر ہوں تمہارے ساتھ، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت ہے۔ کہ بار بار جو قریش کی اور کفار کی یہ رہتی تھی کہ کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی، کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی، تیرا کام تو ڈر سنا دینا ہے۔ منذروں کا مطلب یہ ڈر سنا، انتظار نہیں ہے۔ انما انت منذر کہ میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں، انما انت منذر کہ میں تو ڈر سنانے والا ہوں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد کہ ہر ایک کے لیے ایک ہدایت دینے والا رہتا ہی ہے۔ کہ اس سے پہلے بھی کئی قوموں کے لیے ہدایت دینے والے آ چکے، جیسے ان قوموں کے لیے ہدایت دینے والے آئے تھے اور ان لوگوں کو پتہ تھا نا کہ پیغمبر آتے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی تھی، لیکن ان کے لیے انکار پھر بھی کیے جا رہے تھے، حالانکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ اس سے پہلے کوئی فرشتے نازل نہیں ہوتے تھے ہدایت کے لیے، پیغمبری اور رسالت کا کام ہمیشہ انبیاء نے کیا ہے، یہ ان کو معلوم تھا کہ ہر ایک قوم کے لیے اس کا ہدایت دینے والا آتا ہے، میں بھی ڈر سنانے والا ہوں، تم کیوں اس طریقے کی بات کرتے ہو؟ اس سے پہلے بھی قوموں میں آ چکے، اب میں بھی آیا ہوں۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی کہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا حمل ہے، کیا اٹھائے ہوئے ہے، کل انثی ہر ایک مادہ، وما تغیث الارحام اور جو کچھ کم ہوتا ہے ارحام میں، وما تزداد اور کچھ بڑھتا ہے، وکل شیء عنده بمقدار اور ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے سے، مقدار سے۔ اور اللہ اتنا بھی جانتا ہے کہ مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، وہ وہ کتنا بڑھتا ہے، کتنا سکڑتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، اللہ جانتا ہے، اور ہر ایک کا ایک اندازہ ہے، جو اللہ کو ہر چیز کا اندازہ پتہ ہے۔